اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنے رب تبارک و تعالیٰ نے. اس زمانے میں یہودی دعویٰ کیا کرتے تھے ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, ہمیں رسول کی ضرورت نہیں, ہم تو اللہ والے ہیں, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہی ان کا نعرہ تھا. جبکہ صدیق اکبر کا نعرہ کیا ہے؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. لیکن یہودی کیا کہتے تھے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو آج بھی بہت سارے لوگ یہی لکھتے ہیں, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ورنہ صدیق اکبر اس غزوے کے موقع پر کہ جب آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا تھا, اور خود آپ نے ایک کمبل پہنا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعریف الخلفاء میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے, حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی لے آئے, اور خود نے ایک کمبل زیب تن فرمایا, اور اس کمبل میں لگانے کو بٹن بھی نہ تھے, صرف کانٹے آپ نے لگائے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ ابو بکر ما ابقیت علی اہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ابو بکر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ابقیت لہم اللہ, میں ان کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں. صدیق اکبر کا ایمان کامل ہے, وہ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا. تو صرف اللہ ہی کافی کہنے والے غور کریں کہ جس کے ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو ابو بکر کا پلڑا بھاری رہے گا. کہ جس کی یہ شان ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اور جب یہ جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا میرے بھائیو, یہ متعدد بار آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مکہ معظمہ میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں رات میں, اور بہت رقت انگیز انداز میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو کفار کے بچے اور ان کی عورتیں وہ رات کو خاموشی سے آ کر وہ تلاوت سنا کرتے تھے. کافروں کو بڑا شاپ گزرا کہ ہمارے بچے معاذ اللہ خراب ہو رہے ہیں, ہماری عورتیں خراب ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ بدر کر دیا جائے, مکہ شریف سے نکال دیا جائے. تو پھر ایک کافر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پناہ دی, کہا کہ نہیں, ابو بکر جیسے اچھے انسان کو نہیں نکالا جا سکتا, میں ابو بکر کو پناہ دیتا ہوں. تو اس کافر کی پناہ کی وجہ سے سارے کافر خاموش ہو گئے, اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. مگر صدیق اکبر تو رسول اللہ کے زلفوں کے اسیر تھے, وہ کہاں قرآن کو چھوڑ سکتے تھے. رات آئی, پھر آپ نے قرآن پڑھا, پھر وہی کفار کے بچے اور عورتیں آئیں. پھر دیگر کفار نے اس کافر کو شکایت کی کہ تمہاری وجہ سے ابو بکر رکا ہوا ہے, اور یہ پھر واپس قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس نے آپ کو منع کیا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں, ورنہ میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیری پناہ تیرے پاس مردود, میرے لیے اللہ رسول کی پناہ کافی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو یہودی بھی یہی دعویٰ کیا کرتے تھے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ہم اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اور مستقبل میں ہمارے زمانے میں جو گمراہ پیدا ہونے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا, اور اس کا اعلان بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي, تو میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضور کی اتباع کرنے کا کیا رزلٹ ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ,
اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بات تو یہ ہے کہ ہر کہتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو ہر ہیرا غیر نتو خیرا کہہ سکتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرے۔ تو جو حبیب کی اطاعت کرتا ہے، حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اس کا انعام یہ نکلتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے اعمال نامے کے گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ ولایت کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اس سنت کو اپنا لے تو وہ اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا طریقہ کار رہا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایرا غیرہ نتو خیرہ، ہر ایک کی ولایت کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور ہر جس طرح کے برساتی مینڈک ہوتے ہیں اس طرح اولیاء کرام نکل کے آگے روڈوں پر۔ تو اس لیے میں آپ کو معیار بیان کرنا چاہتا ہوں، ولی وہ نہیں ہے جو دم درود کر کے کلام پڑھ کر آپ کو کوئی منتر پڑھ کر آپ کے مسئلے کو حل کر دے، آپ کی بیماری کو دور کر دے، آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک جادوگر بھی کر دیتا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر کرسچنس کے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پڑھ کر جو ہے لوگوں کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ہر سال یہاں سے امریکہ سے یا برطانیہ سے ایک عیسائی آتا ہے، اور باقاعدہ اس کے بڑی بڑی ہورڈنگز لگائی جاتی ہیں کہ جتنے بیمار ہیں وہ سب کے سب میدان میں آ جائیں، آج ہمارا فلانا پادری آ رہا ہے، وہ نظر سے صحیح کر دے گا لوگوں کو۔ تو کیا وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ جس سے اس قسم کی باتیں صادر ہو، حیرت انگیز کام صادر ہو، تو وہ ولی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ولی کا صرف پہچان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم جہالت کی وجہ سے عیاش لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی ہے۔ جو کوئی لوگوں کا مسئلہ حل کر دے تو جناب وہ ولی ہو جاتا ہے ان کا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور ابوبکر شبلی وہ ہیں کہ جن کا مقام اہل علم جانتے ہیں کہ کیا عظیم مقام تھا، اور جو عوام کا طریقہ کار ہے مقام کو پہچاننے کا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے تھے۔ سید الطائفہ ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، بچے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا، آپ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لے گئے۔ جنید بغدادی بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے قالین پر، ابوبکر شبلی ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ بادشاہ وقت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ جنید بغدادی چونکہ اللہ کے ولی تھے اور اولیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں۔ جنید بغدادی برداشت کرتے رہے، لیکن ابوبکر شبلی مرید تھے ان کے، جوان تھے۔ آپ کو جوش آ گیا کہ میرے مرشد سے اس طرح گستاخی کرتا ہے بادشاہ۔ وہ قالین بچھا ہوا تھا، قالین کے اوپر ایک شیر کی فوٹو بنی ہوئی تھی۔ سید ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شیر کی فوٹو کو تھپکی ماری تو وہ شیر بن کے کھڑا ہو گیا۔ جنید بغدادی کی پشت آپ نے نہیں دیکھا، بادشاہ نے ضرور دیکھ لیا۔ بادشاہ نے دیکھا شیر آ رہا میری طرف، ایک دم سے ڈر گیا اور ادب سے بات کرنے لگا۔ پھر آپ نے شیر کو سلا دیا، پھر بادشاہ نے بدتمیزی کی، پھر آپ کو جوش آیا، پھر آپ نے شیر کو جگا دیا، پھر شیر کھڑا ہو گیا بادشاہ کی طرف لپکا، اور پھر بادشاہ محتاط ہو گیا، پھر آپ نے شیر کو لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے پھر شیر کھڑا کر دیا۔ تو جنید بغدادی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کہا اے ابو بکر کیا نادانی کرتے ہو، رہنے دو اس کو، جو کرتا ہے کرنے دو، اس کا اپنا کام ہے۔ تو یہ ابو بکر شبلی کون ہے؟ ابو بکر شبلی یہ وہ ابو بکر شبلی، آپ کے نام کے ساتھ شبلی کیوں لگا؟ شبل عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کے بچے کو، تو اسی واقعے کی وجہ سے آپ کا نام شبلی ہوا، شیر والا۔ یہ ولی اللہ ہے، عظیم ولی اللہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کی بڑی شہرت ہو گئی،